السلام علیکم دوستو، کیا حال حوال ہے؟ خیر خیریت ہے؟ طبیعت خوش ہے؟ اللہ پاک آپ لوگوں کو خوش رکھے، آباد رکھے، لمبی زندگی دے۔ اللہ پاک سب کو کھلا رزق دے اور اپنے حفظ و امان میں رکھے۔ دوستو، آج ایک بڑے پتے کی میں بات کر رہا ہوں۔ بہت سے لوگ کشتے پارے کا بنا لیتے ہیں، کہتے ہیں یہ چکر نہیں کھاتا، سنڈ ہے، یا یہ مطلب کسی طریقے سے بنا کے لاتے ہیں تو کوٹھالی میں بولتے ہیں یہ کچ ہو جاتا ہے، میٹل نہیں نکلتا پارے کا۔ حالانکہ وزن ہوتا ہے، اس میں پارا بھی ہوتا ہے، لیکن کچ بن جاتا ہے۔ یہ شنگرف لوگ قائم کر لیتے ہیں، اس سے پارا نکالتے ہیں تو وہ مطلب کہتے ہیں یار پارا نہیں نکل رہا، اس میں یہ کچ بن رہا ہے، کچ بن جاتا ہے۔ اس کچ کی وجہ کیا ہوتی ہے کہ وہاں پیچھے گندک جو ہے وہ جان نہیں چھوڑتی، یا مطلب اس کے اندر مطلب جو ہوتا ہے کوئی اور سمل فار ہوتا ہے، کسی چیز میں بنایا جاتا ہے پارا سمل فاروں سے، تو وہ اسی طرح کچ بنتے ہیں، وہ جان نہیں چھوڑتے، ساتھ لگے رہتے ہیں، یا منتھل ساتھ جان نہیں چھوڑتی، یا اس قسم کی کوئی چیز بھی۔ تو یہ اگر نہ نکلے، اس سے نہ نکل کے ختم ہو، جلے نہ، تو اس کو کچ بنا دیتی ہے، ساتھ ساتھ اگر کوٹھالی میں رہے تو اس کے لیے آپ لوگوں کو ایک بہترین سا چیز بتا رہا ہوں کہ کوئی بھی شنگرف آپ قائم کر لیں اور اس کا میٹل نکالنا، یہ کیونکہ قائم کر لینا، چیزوں کو بنا لینا، یہ ایک مطلب علیحدہ کام ہے۔ کیمیا میں بہت سی چیزیں ہیں جو علیحدہ اپنا فن رکھتی ہیں۔ چیزوں کو قائم کرنا، بنانا ایک علیحدہ فن ہے۔ بٹھی کا کام علیحدہ فن ہے، بٹھی کا اور نہارے کا علیحدہ فن ہے، ٹھیک ہے جی۔ ہر چیز کا پتہ ہونا چاہیے کہ جس چیز کو ہم مطلب بٹھی میں چکر دے رہے ہیں تو یہ کتنی ڈگری پہ ہے۔ اگر آپ اس کو 1000 ڈگری پہ کوئی چیز بنی ہوئی ہے اور اس کو 2000 پہ لے جاتے ہیں تو آپ توڑا دیں گے، اس کو وہ توڑ جائے گی، کیونکہ اپنے اوپر ڈگری سے اوپر جب کوئی ہیٹ آتی ہے تو وہ چیز اڑنا شروع کر دیتی ہے۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ نہار میں لوگ نہارے کرتا ہے، نہار میں چیز کوئی آرام سے بیٹھتی ہے، کوئی جلدی بیٹھ جاتی ہے، تو وہ جلدی کر کے وہ ڈول دیتے ہیں، تو ایسا نہیں کرنا چاہیے۔ کچھ استادوں سے سیکھنا چاہیے، اور اس کے بعد پھر مطلب یہ باتیں ہوتی ہیں۔ تو آپ لوگ کیا کریں، اگر کوئی شنگرف مثال کے طور پہ قائم کر لیا، اس کا پارا نہیں نکل رہا، وہ کچ بن جاتی ہے، تو آپ لوگوں کو ایک بہترین اور آسان ترکیب بتاتا ہوں۔ آپ نمک خوردنی لے لیں اور اس کے آرام سے چھوٹے چھوٹے ٹکڑے کر رہے ہیں، چنے برابر، گندم برابر، گندم سے چھوٹا ٹکڑا نہ ہو، چنے برابر ہو تو بہتر ہے۔ کوٹھالی میں یہ تھوڑے سے ٹکڑے نیچے نمک کے رکھیں، اس کے اوپر شنگرف کی ڈلی رکھ دیں، اس کے اوپر باقی ٹکڑے رکھ دیں، جس سے اچھی طرح یہ چھپ جائے۔ اب اس کو بھٹی میں لے جائیں، جب یہ بھٹی میں چرخائیں گے تو یہ نمک جب لال ہوگا تو آپ لوگوں کے پاس سمندر جھاگ کی پسی ہوئی پڑی ہو تھوڑی سی، تو ایک چٹکی ماریں گے، دوسری ماریں گے تو وہ نمک جو ہے فوراً تیل ہو جائے گا۔ آپ بھٹی چلاتے رہیں، نمک جب تیل ہو جائے تو اس کو بہترین اچھی طرح تیل کو پکنے دیں، شنگرف کی ڈلی کو۔ تو یہ جو تیل ہے نمک کا، یہ اس کے اندر گندک، منچھل اور جو بھی گند بلا ہے سب کو یہ جلا دے گا، اور جو میٹل ہوگی آپ لوگوں کی، اگر وہ پوری قائم ہوئی تو، اگر قائم نہ ہوئی تو ویسے اڑ جائے گا۔ اگر پورا قائم مال ہوا، جس کلر میں ہوا، سفید ہوا، رنگین ہوا، تو وہ آپ لوگوں کا میٹل سارا کوٹھالی کے اندر علیحدہ نیچے بیٹھ جائے گا۔ یہ باقی جو چیزیں ہیں یہ ساری جل جائیں گی، نمک ان کو جلا کے ختم کر دے گا، تو یہ جو کچ بننے والا کام ہے وہ بالکل ختم ہو جائے گا۔ بہترین موتی آپ لوگوں کے ہاتھ میں ہوگا، آگے اس کو جہاں بھی چلانا چاہے وہاں یہ چلے گا۔ جہاں ہم اس کو مطلب سفید ہے، تیزابی ہے تو اس کو آگے رنگ کر لیں، یا مطلب رنگین ہے تو اس کو ملا لیں شمع کے ساتھ، وغیرہ وغیرہ کوئی بھی بات ہو۔ اس کے علاوہ اگر اسی طرح کوئی پارا ہے، قائم میٹل ہے، اور وہ آپ چکر دیتے ہیں، قائم ہے، پاؤڈر ہے، کچ بن جاتا ہے، تو اس کو بھی اسی طریقے سے پاؤڈر کر کے نمک کے ٹکڑوں کے درمیان رکھ کے آگ دیں گے تو اس کے اندر سمل فار ہوگا، کوئی چیز اس کو اٹکی ہوئی ہوگی، گندک ہوگی،
تو اس کو جلا کے رکھ دے گا اور اس کا میٹل جو ہے وہ بہترین نرم و ملائم موتی کی طرح نیچے بیٹھ جائے گا، اور اس کو آپ لوگ چکر دیں، اسے جو کام لینا چاہیں لے سکتے ہیں۔ تو میں نے کہا یہ بھی دوستوں کو بتا دوں کہ کیمیا گار حضرات جو ہے وہ ایسے پریشانی میں ہوتے ہیں تاکہ وہ پریشان نہ ہو۔ کوئی مطلب اس میں ورکیہ کا میٹل اسی طرح نکالا جا سکتا ہے، رس کپور ہو، شنگرف ہو، سمل فار آپ لوگوں کا قائم ہو، اس سے نکال لیں، کوئی بھی روحی چیز قائم کر کے اس کا میٹل آسانی سے نکال سکتے ہیں آپ لوگ۔ ٹھیک ہے جناب، تو یہ بنائیں اور دعاؤں میں یاد رکھیں، گروپ کو لائک بھی کیا کریں، سبسکرائب بھی کیا کریں۔ اللہ پاک آپ لوگوں کو آباد رکھے، خوش رکھے۔ السلام علیکم۔